اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان براءت نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے حسب حال، مگر ٹھہریں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے، دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ رب تبارک و تعالی کے نام پر تسبیح و تحمید، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر درود، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے ان پر عمل بھی کروں گا، جو مدنی بہاریں بیان کی جائیں گی ثواب کی نیت سے دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز بیان میں نیز ہمارے سلسلے میں شریک مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو اپنی نیکیاں میری مل کریں، یعنی اگر آپ یہ نیت کر دیتے کہ یہ میں نے اپنی نیکیاں سامنے والے کے مل کی، تو آپ کی نیکیاں بھی بارگاہ رسالت میں درجہ بدرجہ عامت المسلمین تک ایصال ثواب کی جا سکتی ہیں، تو آپ کی نیت ہی کافی ہوگی۔ تو جنہوں نے یہ نیت کی رب تعالیٰ کے علم میں ہے، ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے مکمل سلسلہ بالثواب یعنی درست طور پر ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اسلام کا مل جانا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں پیدائشی طور پر اسلام ملتا ہے، اسلامی ماحول ملتا ہے، مسلمان گھرانہ ملتا ہے، اور بعض ظاہری طور پر کوششیں کر کر اسلام لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے رہنے پر دینے کی طرف آتے ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اسلام ابتداءً اگر انہیں نہ ملا ہو تو بعد میں مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اور اس پر ثابت قدمی بھی رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مل جاتی ہے۔ تو آج بھی ہم جو سلسلہ لے کر آئے آپ کے ساتھ وہ ایک ایسے اسلامی بھائی کا ہے جنہیں اس وقت تو ایک عرصہ ہو چکا اسلام لائے ہوئے، اور پہلے وہ اسلامی بھائی نہیں تھے، اسلام میں داخل نہیں تھے، اسلام میں داخل ہوئے، اس معاملے میں ان کو پریشانیاں آئیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے انہیں ثابت قدمی ملی، اور اس وقت یہ سنتوں کی خدمت میں مشغول و مصروف بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے اسلام آوری کے واقعات اور اس کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انہیں اسلام کی دعوت عام کرنے کا جذبہ بھی ملا۔ آئیے آج ہم آپ کو جو دکھائیں گے اس کی کچھ جھلک آپ کو شروع میں دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں دنیا تو تھی مگر دین نہ تھا، زندگی کفر و شرک سے آلودہ تھی جو رفتہ رفتہ گزر رہی تھی، لیکن کبھی کبھی آنکھیں وہ دیکھتی تھیں جسے قلب حق و سچ مانتا تھا، سماعت میں وہ آواز آتی تھی جسے دل انتہائی پسند کرتا تھا، طلب تھی کہ کوئی سمجھائے بتائے کہ میں کون ہوں، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ کوئی فرق تو تھا، جبھی تو یہ لوگ اتنے پرسکون دکھائی دیتے تھے اور میں اتنا مضطرب، مگر اب یہ اضطراب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے مجھے توفیق بخشی کہ میں کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے بھی نیکوکاروں کی صحبت نصیب ہوئی اور میرا نصیب بھی جاگ اٹھا۔ میں اللہ عز و جل کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر عاشقان رسول کی صحبت سے مالا مال کیا اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان کا اسلام کے قریب آنا کس وجہ سے تھا؟ یہ اسلام کے قریب آئے، رہائش ان کی پاکستان میں ہی تھی، مسلمانوں کے درمیان رہا کرتے تھے، مگر اسلام سے محبت اور اسلام کی طرف قربت کا کیا سبب بنا؟ آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام اشرف علی اتاری ہے، میری جو ذمہ داری ہے باب المدینہ کراچی میں مزارات اولیاء کا میں خادم ہوں، اور الحمدللہ عز و جل نیو مسلم کالونی میں مدرسہ بالغان کے حوالے سے میری ذمہ داری ہے۔ مجھے تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پہلے میرا غیر مذہب سے تعلقہ تھا، اسلام میں آنے کے کس طرح ذہن بنا، جب کوئی اسلامی بھائی نماز وغیرہ کے لیے جاتے تھے، جمعے کی تیاری کر کے جاتے تھے، ان کو میں دیکھتا تھا، اور میرے جو دوست وغیرہ تھے وہ شروع سے مسلمان وغیرہ تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی میرا تھا۔ میرے برابر میں ہمارے ایک اتاری اسلامی بھائی تھے جن کی برتن وغیرہ کی دکان بھی تھی، ان کے پاس حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت پیاری نعتیں الحمدللہ چلتی رہتی تھیں۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر
کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑیں کھائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑیں کھائیں گے، وہ بلوائیں گے، وہ بلوائیں گے، وہ بلوائیں گے۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هوى من الاهوال مقتحم، مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد تسجيل الكونين لا تقالوا، محمد تسجيل الكونين لا تقالوا، بل فريقين من عرض ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ان کو بہت غور سے میں سنتا تھا، پھر ان کے پاس میں جاتا تھا تو مجھے بتاتے تھے کہ بھائی آپ پانی وغیرہ جو پیتے ہو وہ کھڑے ہو کے نہیں پیا کرو، بیٹھ کے پیا کرو، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ان سے میں پوچھتا تھا آقا کس کو کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر کبھی کھڑے کھڑے میں پانی پیتا تھا تو مجھے بتاتے تھے بھائی کھڑے ہو کے پانی نہیں پیو، یا الٹے ہاتھ سے پانی پیتا تھا تو مجھے بتاتے تھے کہ آپ جو نا الٹے ہاتھ سے پانی وغیرہ نہیں پیا کریں، یہ جو نا شیطان کا طریقہ ہے۔ اس طرح الحمدللہ عز و جل میرا ذہن بنا کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا اچھا دین ہے۔ لوگ جو ہے نماز کے لیے تیاری کر کے جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ پھر اسلامی بھائیوں کو میں دیکھتا تھا الحمدللہ عز و جل ہرا جو کلر ہے اس سے مجھے شروع سے ہی محبت ہے، اور الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑا احسانات ہیں کہ شروع سے میرا ذہن اس طرح کا تھا، روزے رکھنے کا مجھے شوق ہوتا تھا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو پورا مہینہ میں گھر پہ نہیں جاتا تھا، تو دکان میں وہیں کام کی ترکیب ہوتی تھی، دردی کا کام کرتا تھا پہلے میں۔ اس کے بعد الحمدللہ عز و جل میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں جو نا مسلمان ہو جاؤں۔ پھر ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، ان سے میں نے عرض کیا کہ مجھے جو نا سلیمان ہونا ہے، تو انہوں نے بولا یہ سلیمان کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے گھر والوں کو نہیں بتائیے گا۔ بولا کیا؟ میں نے کہا میں جو نا مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد الحمدللہ عز و جل مجھے وہاں پہ کلمہ وغیرہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد 2-3 دن جب گزرے، جو وہ ہمارے دوست تھے ان کو ہمارے گھر والوں نے جو کہ غیر مذہب میں، انہوں نے کوٹ غلام احمد ان کو روکا اور اس سے پوچھا کہ وہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، ہمارا بھائی کہاں ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ بدتمیزی وغیرہ کری، اس کو مارنے کی کوشش کری۔ کوٹ غلام احمد کے اسلام بھائی تھے، وہ بیچ میں ان کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا بھائی انشاءاللہ اگر ان کے پاس ہوگا بچہ میں آپ کو واپسی کروا دوں گا۔ 2 دن کا انہوں نے ٹائم دیا تھا۔ میں نے وہاں پر جب اسلام قبول کیا، سائیں میرے پاس آئے
انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح معاملات ہوئے ہیں۔ پھر یہاں کے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ابھی آپ چھوٹی عمر کے ہو، آپ جو نا اسلام قبول نہیں کر سکتے ہو۔ انہوں نے مطلب کہ کچھ دھمکیاں وغیرہ دے کے کسی طریقے سے مجھے گھر بھیج دیا۔ وہاں پر گھر والوں نے کالے علم والے کو بلایا، تعویذات وغیرہ مجھے اس طرح کے پلائے کہ میرا دماغ جو نا گھوم گیا۔ جب میرا دماغ گھوم گیا ان کے ساتھ رہنا میں نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد گھر والوں نے بولا جو آپ چیز جو بولو گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے تیسرے دن مجھے کپڑے بہت سارے لے کر دے دیے، رومال وغیرہ لے کے دے دیا، چپلیں جوتے وغیرہ لے کر دے دیے۔ بس خوش رکھنے کا مطلب ان کا ذہن تھا، کسی طریقے سے ہم اس کو خوش رکھیں، یہ واپسی چلا نہیں جائے۔ اسی طریقے سے پھر انہوں نے اسکول کے اندر 6ٹھی کلاس کے اندر میں نے داخلہ لیا۔ وہاں پر ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، تو مجھے کہتے تھے کہ یار آپ کون ہو؟ میں نے کہا میرا جو ہے غیر مذہب ہے۔ بولتا یار آپ لگتے نہیں ہو، آپ سب سے انوکھے لگتے ہو، الگ لگتے ہو، اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا طریقہ آپ کا الگ ہے۔ پھر ان سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح میرے ساتھ معاملات ہوئے تھے۔ بہرحال گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ تقریباً 1-1.5 سال میرا اس طرح گزرا۔ پھر رات کو شراب پینا، بس یہ ذہن میں ہوتا تھا شراب پی لوں گا تو سکون ملے گا، مگر مجھے سکون نہیں ملا۔ چرس پی لیتا تھا سکون ملے گا، مگر مجھے سکون نہیں ملا۔ بھنگ وغیرہ پی لیتا تھا مجھے سکون ملے گا، سکون نہیں ملتا تھا۔ فلمیں دیکھنا، VCR وغیرہ چلانا، یہاں پر جتنے میلے وغیرہ لگتے تھے وہاں پر میں VCR چلاتا تھا، اور برے ماحول کے ساتھ بالکل بھی ایسا ٹچ ہو گیا کہ گناہوں کے اندر میری زندگی جو ہے بالکل غرق ہو گئی۔ گھر والے مارتے تھے، بھائی مارتا تھا، کیوں نشہ کرتے ہو، کسی لیے کرتے ہو؟ بس میں یہ چاہتا تھا مجھے سکون ملے، مگر مجھے سکون کہیں بھی نہیں ملا۔ پھر ایک ہمارے دوست تھے، وہ مجھے جو ہے کراچی لے کے گئے کام کے حوالے سے، کیونکہ دردی کا کام میں نے سیکھا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پہ کچھ اسلامی بھائی تھے، نیکی کی دعوت کے لیے باہر آئے، تو انہوں نے کچھ بیان فرمایا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، کیونکہ میرے ساتھ جو تھے بندے وہ غیر مسلم تھے۔ انہوں نے بولا یہ مولویوں کے پاس کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں ویسے میں دیکھ رہا ہوں ان کو نا۔ میں نے کہا وہ ہمارے کوٹ غلام محمد بھی اس طرح کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ہرے کلر کا امام باندھتے، یہاں پہ بھی امامہ باندھ رہے ہیں، مطلب کہ یہ وہی ہیں اور کوئی ادھر میں سمجھ ہو سکتا ہے کوٹ غلام محمد والے ہوں۔ بولتا ہے ان سے آپ دور رہو نا، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس طریقے سے پھر میرا ایک ذہن بنا۔ پھر بھائی کا فون آیا کہ آپ جو کھوکھرا پر ملیر چلے جاؤ، وہاں پہ کمپنی ہے، وہاں پہ کام کرو، وہ ہمارے جان پہچان والے ہیں۔ اس طرح ہوتا تھا۔ جب وہاں پر گیا میں تو وہاں پہ کچھ دوست اس طرح کے مل گئے تو بولتے تھے بھائی نماز کے لیے چلو۔ کچھ دن گزرے، میرے دل میں خیال آیا کہ میں پہلے کلمہ میں نے پڑھا تھا، پھر میں گندے ماحول میں چلا گیا، برے ماحول میں چلا گیا، ابھی پتہ نہیں میں پاک ہوں نہ پاک ہوں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہاں سے جو ہے وہ جو دوست میرے ہوتے تھے ان کو میں نے کہا بھائی میں جو نا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو وہ خود حیران ہو گئے، سرائکی تھے، میرے ساتھ کام کرتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ اس طرح کے جو معاملات ہوئے تھے، ابھی دوبارہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک سائیں ہیں، ان کے ہاتھ الحمدللہ میں نے توبہ کری، کلمہ شریف پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب میں کمپنی میں آیا تو وہاں پہ کچھ لوگ غیر مسلم تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ انہوں نے گھر پہ کال وغیرہ کری، فون وغیرہ کیا، بھائی سے رابطہ کیا، اور جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ مسلمان شروع سے تھے، مگر ان کو بھی پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہوا ہے، تو انہوں نے بھائی کو کہا بھائی دیکھیں آپ نے ہماری ذمہ داری پہ بچہ چھوڑا ہوا ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے بھائی کو لے کے جائیں، کل کو کوئی بات ہو جائے گی تو ہمیں ذمہ وار نہیں آپ ٹھہرانا۔ مجھے جو نا وہاں پہ کمپنی کے نیچے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے ان سے کہا بھائی میں نے کیا جرم کیا ہے، میں نے کیا گناہ کا کام کیا، مجھے آپ لوگوں نے مجھے بند کر دیا ہے؟ انہوں نے بولا آپ کا بھائی آئے گا، آپ اس کے ساتھ چلے جانا، ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ جب رات کو بھائی وہاں پر آیا تو بھائی نے بولا کیا مسئلہ؟ میں نے کہا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بولتا گھر پہ چلو۔ میں نے کہا میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد، مطلب کہ اس ٹائم نماز وغیرہ تو میں نے نہیں پڑھی تھی، مگر بھائی کے ساتھ میں چلا گیا۔ جو کوٹ غلام محمد گاڑی روانہ ہوتی ہے لانڈی اسٹیشن سے، تو جیسے ہم لوگ ٹرین کے اندر بیٹھے تو ٹرین چلنے لگی، چلتی ہوئی ٹرین میں سے میں اتر گیا، وہاں سے جمپ مار کے اتر کے وہاں پہ بھاگ گیا۔ ایک مسجد کا باتھ روم تھا، وہاں پہ میں چھپ گیا، اور بھائی جو میرا تھا وہ کوٹ غلام محمد واپسی آ گیا۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال اس طرح میرا گزر گیا۔ دوسری کمپنی میں کام وغیرہ کرتا تھا، وہاں پہ جو پہلے میرا جو سالہ لگتا تھا اس نے ایک دن آ کے مجھے بلایا نیچے کمپنی کے نیچے، اور میں نے کہا کوئی کام وغیرہ میرا ہوگا تو اسی لیے بلا رہا ہوگا۔ جب میں نے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے گیا تو ایک کالے علم والا، ایک بھائی، ایک اور ہمارے کزن تھے وہ، اور ایک گاڑی کا ڈرائیور،
انہوں نے مطلب کہ مجھے وہاں پہ مارنا شروع کر دیا اور میرے سر میں جو ہے نا مٹی وغیرہ ڈال کے مجھے گاڑی کے اندر بٹھانے لگے. میں بہت وہاں پہ رویا, میں نے مدد مانگی مگر میری مدد کسی نے بھی نہیں کی. شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت امام الفقہاء مخدوم العلماء حضور مفتی اعظم ہند شاہ ابو البرکات محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجموعہ فتاوی مصطفیہ میں آپ سے پوچھا گیا, زید کافرہ کو جامع مسجد میں امام مسجد کی خدمت میں جو مولوی اور مفتی بھی ہیں مسلمان کرنے کی غرض سے لایا اور مسلمان کرنے کو کہا. امام صاحب نے فرمایا بعد جمعہ مسلمان کروں گا. حالانکہ جمعہ کی نماز میں اتنی تاخیر تھی کہ امام صاحب نے کچھ دیر بیٹھ کر بعدہ سنتیں پڑھی اور نصف گھنٹہ واعظ فرمایا, پھر خطبہ پڑھا. زید نے کہا کہ کافرہ کو نہلا کر لایا ہوں, ابھی مسلمان کر دیجئے تو وہ جمعہ بھی پڑھ لے. امام صاحب نے فرمایا اسلام لانے کے بعد غسل اس پر فرض ہے, لہذا بعد جمعہ بہتر ہوگا. اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ بعد اسلام تجدید غسل فرض ہے یا نہیں, نیز امام صاحب اس تاخیر کرنے میں حق بجانب ہے یا نہیں. جواب: زید اور اس مولوی پر توبہ و تجدید اسلام اور تجدید نکاح لازم ہے. عورت نے زید سے جس وقت کہا تھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اس وقت زید پر لازم تھا کہ وہ اسے مسلمان کرتا. تفصیل سے تلقین اسلام پر اگر وہ قادر نہ تھا تو کلمہ طیبہ تو پڑھا سکتا تھا, اللہ عز و جل کی توحید اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار تو لے سکتا تھا. یہ ایمان مجمل کی تلقین اس کے اسلام کو کافی تھی. اتنا کرنے کے بعد پھر عالم کے پاس لے جاتا کہ وہ مفصل تلقین کرتا. جتنی دیر اس نے اسے غسل کرایا پھر عالم کے پاس لے گیا, اتنی دیر کا اس کے ذمے رضا ببقاء کفر کا الزام ہے. عالم کے پاس جب وہ پہنچی تھی عالم پر فرض تھا کہ فوراً اسے مسلمان کرتا. زید نے تو ایک وجہ سے یہ تاخیر کی تھی مگر اس عالم نے بالکل بے وجہ تاخیر کی, اس پر زید سے زائد الزام ہے. مزید جواب جاری ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی جو میں نے یہ پڑھ کر سنایا اس میں ہمارے لیے جو مدنی پھول ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کہتا ہے کہ فوراً مثال اسلام مجھے مسلمان کر دیا جائے, تو اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ کسی عالم کے پاس لے کر گئے, کسی سائیں کے پاس لے کر گئے, کسی مفتی کے پاس لے کر گئے, کسی امام صاحب کے پاس لے کر جائیں. یہ مسئلہ سارے مسلمان بہت غور سے سماعت فرمائیں کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم فوراً اسے کلمہ پڑھیں. اگر ہم مطلب پوری تفصیل نہیں جانتے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسے کلمہ طیبہ پڑھا سکتے ہیں, اللہ عز و جل کی توحید یعنی واحد ہونے کا بیان کر سکتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار لے سکتے ہیں, کلمہ شریف پڑھانا, اسے توبہ کروائیں, اپنے سابقہ مذہب سے جو مذہب تھا وہ اس سے توبہ کرائی جائے اور ساتھ ساتھ کلمہ پڑھایا جائے. اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا جائے تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے. کلمہ پڑھا دیں گے, ترجمہ بتا دیں گے کہ اس کو سمجھ میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے, اکیلے ہونے پر بھی ایمان لانا سامنے والے کے لیے آسان ہوگا, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی وہ شخص جو یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے مسلمان کر دیا جائے تو اس کے لیے آسان ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بڑا سخت حکم ہوگا کہ ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھنے کا حکم دے دیا جائے گا, بلکہ نکاح دوبارہ کرنے کا حکم دے دیا جائے گا کہ اتنی دیر تک جتنی دیر تاخیر میں ہوئی ہم اس کے کفر پر راضی ہو گئے. یعنی ہم یہ بھی تو راضی ہو گئے کہ اتنی دیر کافر رہے, تھوڑی دیر میں اس کو مسلمان کریں گے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس لے کر جائیں, کسی امام صاحب کے پاس لے کر جائیں, کسی اور کی طرف لے کر جائیں. تو اس تاخیر کی ہمیں اجازت نہیں. اگر اس مسئلے کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھنے میں پریشانی ہوئی ہو تو دارالافتاء اہل سنت سے اس کو سمجھ بھی لیا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے موقع پر اگر وظائف وغیرہ کر رہے ہو تو وظائف کا چھوڑنا بھی لازم ہو جائے گا, اور یہاں تک کہ نماز کے اندر ہو ہم تو نماز فرض نماز کی نیت فوراً توڑ دینی واجب ہو جائے گی, جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ
جلد 23 صفحہ 399، البم نمبر 23 پیج نمبر 399 میں ایک سوال کا آپ نے جواب دیا، جو سوال یہ تھا کہ وظائف وغیرہ کا جو وقت ہوتا ہے یہ مقرر ہوتا ہے، اب اسے وضو کے ساتھ پڑھے یا بغیر وضو کے پڑھے، اور اس کے اندر کوئی سلام کرے یا کلام کرے، کوئی بات کرے تو جواب دے یا نہ دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کی تفصیل بیان کی کہ اگر کسی ان کے سلام یا جائز کلام کا جواب نہ دینا کی صورت بیان کی، اس کی دل شکنی کا موجب ہو تو کیا کرے۔ اب ایسے اذکار کے اندر جس کے اندر حکم ہے کہ کلام نہ کیا جائے، تو ایسے اذکار کے اندر کیا کرے، یہ ساری تفصیل آپ بیان کرتے رہے، اور آپ نے آگے جا کر یہ مدنی پھول بیان فرمایا۔ مثلا یہ عمل پڑھ رہا تھا، وظیفہ پڑھ رہا تھا، اور ماں یا باپ نے آواز دی، جواب دینا فرض ہے، یا کسی کافر نے کہا مجھے مسلمان کر لے، قطع عمل فرض ہے، یعنی وظیفہ وغیرہ یہ چھوڑ دینا فرض ہے، یہاں تک کہ جو مسلمان ہونا مانگے اس کے لیے تو فرض نماز کی نیت فوراً توڑ دینی واجب ہے۔ تو یہ بہت ضروری احکام ہے، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جو ایسے جگہوں پر رہتے ہیں جہاں غیر مسلمین ہوں، وہ ان احکام کی طرف بہت توجہ دیں۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، خلاصتاً اتنی بات سمجھ لیجئے کہ آپ پر لازم اور ضروری ہو جائے گا، جب کوئی غیر مسلم کہے آپ کو آ کر کہ مجھے مسلمان کرو، تو آپ فوراً اسے کلمہ پڑھائیں اور اس کو اس کے پرانے مذہب سے، باطل مذہب سے توبہ کروائیں، اسلام کی تعلیم یعنی اس کو کلمہ شریف کی تلقین کریں، کلمہ پڑھائیں، اس کا معنی بیان کریں، اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کو یہ سمجھائیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں یہ سمجھائیں، اس کا اقرار لے لیں، یعنی یہ جملے اس سے ادا کروا لیں تاکہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو، پچھلے مذہب سے توبہ اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ پھر بہت اچھی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ کتاب ہمارا اسلام پڑھنے کی بھی ترغیب دلائیے، اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح وابستہ کر دیجئے کہ یہ اسلام کی تعلیمات سمجھ کر پورا ہو جائے۔ اسلام قبول کروانے والے بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں، اب جیسے ان کا ہمارے اشرف بھائی کا جن سے تعلق تھا وہ ان کے رابطے میں ہی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر کسی عیسائی اور کسی فرد کی طرف لے کر نہیں جانا ہوتا، بلکہ فوراً کلمہ پڑھانا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ترین مدنی پھول ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے، مدنی چینل کے ناظرین بہت 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 توجہ سے سنیے، واقعی آج آپ بہت توجہ سے تھوڑی دیر اپنے کام کاج چھوڑ کر بہت ہی زیادہ توجہ سے یہ مدنی پھول سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی غیر مسلم نے آپ سے کہا کہ میں اسلام مجھے مسلمان کر دیجئے، تو آپ فوراً مسلمان کریں گے، کسی بھی امام صاحب، کسی بھی عالم صاحب کسی کی طرف لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو بہت سخت حکم مرتب ہوں گے، اور اگر جو بات میں نے پہلے بیان کی آپ اسے سمجھ نہیں سکے، یا یوں میں سمجھیں کہ میں سمجھا نہیں سکا، تو دارالفتہ اہل سنت سے سمجھ لیا جائے، البتہ اسے مسلمان کرنے میں بالکل دیر نہ کی جائے، سانس بھی بعد میں لینا ہے، اسے مسلمان پہلے کرنا ہے۔ تو ہمارے یہ اشرف بھائی الحمدللہ ہی عز و جل اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر ان کا جو معاملہ تھا بچپن میں، بعض لوگوں نے ان کو جو کہا کہ بچپن میں اسلام قبول نہیں ہوتے، ان کے احکام ان کو بھی دارالفتہ اہل سنت سے سمجھنے چاہیے، ان کی عمر کیا تھی یہ معلوم نہیں، اور اس طرح کے الفاظ کہنے کی شرعاً اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہے اور مسلمان نہ ہو، جتنا بچہ کے شعور رکھتا ہو اسلام کا، اس کو اسلام سے روکنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ چونکہ ان کے جو رابطے میں پرانے افراد تھے وہ اب ان کے رابطے میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق دے اور ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دین اسلام کی تعلیمات سمجھنے کی صورت نہیں ہوگی، ہمیں علم نہیں ہوگا، تو بہت 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 بڑی غلطیاں بھی ہم سے ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں احکام شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے اشرف بھائی کو سبز رنگ بہت اچھا لگتا تھا، سبز امامے والے بہت اچھے لگتے تھے، امامے والے اسلامی بھائیوں کا ان پر انفرادی کوشش کرنا، ان کو پانی کی سنتوں کا بیان کر دینا، فلاں چیز نیکی کی دعوت دینا، انہیں اچھا لگتا تھا، اور یہ اتنی محبت رکھتے تھے کہ کہیں چوک درس ہو رہا ہوگا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں مدنی انعام دیا گیا ہے 2 درسوں کا،
یعنی ایک گھر درس اور اس کے علاوہ ایک درس چوک مسجد آفس یونیورسٹی بازار میں جہاں میسر ہو ایک گھر درس لازم ہے تاکہ گھروں میں بھی مدنی ماحول بنے. یہ 2 درس دینے کی ترکیب ہوتی ہے. ان میں چوکوں میں بھی یعنی دعوت اسلامی والے درس دیتے ہیں الحمدللہ مسجدوں میں بھی مدرسوں میں بھی جامعات میں بھی یونیورسٹیز میں بھی. تو اسی طرح فیکٹریز میں کالجز میں اور ساتھ ہی ساتھ آفیسز میں پھر چوکوں پر جو لوگ مسجدوں کی طرف نہیں آتے ہمارے مبلغین الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی مدنی سوچ کے تحت دوسروں تک جا کر نیکی کی دعوت بھی پہنچاتے. جو نمازوں کی طرف مسجد میں نہیں آتے ان کے پاس ہم چلے جاتے. اور چوک درس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے جدول کے اندر بھی چوک درس شامل ہے اور الحمدللہ عاشقان رسول چوک درس دینے کے لیے جاتے اور اسلامی بھائیوں کو لانے کی کوشش بھی مسجد میں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اب یہ چوک درس سے بھی محبت کی وجہ سے رکے اور آہستہ آہستہ یہی محبت مزید بڑھتی گئی اور انہوں نے قبول اسلام کیا. پہلے جو قبول اسلام ہوا اس کے بعد ان کا جو معاملہ ہوا اس میں کیا ان کے معاملات رہے وہ معلوم نہیں کہ یہ اسلام سے پورے طور پر پھرے یا کیا صورت ہوئی. لیکن یہ اب جو انہوں نے کلمہ پڑھا یہ ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اب جو ان پر تشدد کی بھی کارروائی کی گئی یہ صبر کے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسلام پر استقامت عطا فرمائے, ہمیں بھی اسلام پر استقامت عطا فرمائے, انہیں اور ہمیں اسلام کی تعلیمات پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مزید سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جو ہے کوٹ غلام محمد آیا تو وہاں پر چاروں طرف چارپائی رکھی ہوئی تھی. ایک چارپائی پہ مجھے بٹھا دیا. اس کے بعد ایک جگ رکھا ہوا تھا جس میں بہت سارے تعویذات وغیرہ تھے. تعویذ مجھے پلانا انہوں نے شروع کیا مگر الحمدللہ عز و جل جو بھی چیز مجھے دے رہے تھے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہا. میں نے اپنا ایمان مضبوط کیا ہوا تھا. میں نے دل میں سوچا جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے میری وہی مدد فرمائیں گے. اس کے بعد ایک دن گزر گیا. رات کو اس طرح ہوا کہ ہمارے گھر کے برابر میں نہر بہ رہی ہے. وہاں پر میں نے وضو وغیرہ کیا اور رضائی وغیرہ اوڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوا کہ رب کریم تیرے آگے میں سجدہ تو نہیں کر سکتا ہوں, مولا کریم میری مدد فرما. حضور علیہ السلام کا واسطہ دیکھے ہوئے میں نے مدد مانگی. اشاروں سے میں نے رلی کے اندر نماز پڑھی. اس کے بعد جب دوسرا دن آیا وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہو. میں نے دل میں سوچا اگر ان کے سامنے میں ظاہر ہو جاؤں گا تو یہ دوبارہ مجھے چھوڑیں گے نہیں. میں نے ان کی دل کی تسلی کے لیے کہا کہ آج کے بعد جو ہے نا آپ کراچی کا نام میرے آگے نہیں لینا, میں کراچی واپسی نہیں جانا چاہتا ہوں. تو کالے علم والا تھا وہ میرے ساتھ ہی ساتھ تھا. وہ کہنے لگا دیکھو میرا جو علم ہے نا اس کے اوپر اثر کر گیا ہے. تو بھائی نے بولا آپ کو یہاں پہ 2-3 دن رہنا پڑے گا جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اس نے ڈیمانڈ وغیرہ بھی کری ہوئی تھی, ان کو اچھے خاصے پیسے بھی دیے ہوئے تھے. دوسرا دن جب مغرب کا ٹائم آیا کیونکہ یہ جو غیر مذہب ہوتے ہیں مغرب ٹائم اپنی عبادت کرتے ہیں, میرے کو بھی ساتھ میں بٹھا دیا. میں نے وہاں سے لوٹا اٹھایا اور ہمارے گھر کے برابر میں وہاں پہ گنا وغیرہ ہے تقریباً 20-25 ایکڑ کے اندر ہے. میں نے چپل وغیرہ اتاری اور وہاں سے میں نے بھاگنا شروع کر دیا. مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا کیونکہ گاؤں کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ لوگ اپنی عبادت کر کے فوراً فارغ ہوئے, کلاڑیاں وغیرہ لے کے میرے پیچھے تقریباً 30-40 بندے لگے رہے کہ اس کو ڈھونڈ کے کسی طریقے سے اس کو ہم لوگ مار دیں گے, نہ ہوگا نہ کوئی ہمیں ٹینشن ہوگی. اس نے تو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, ہمارے مذہب کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. پھر وہاں سے جب بھاگتے بھاگتے تقریباً 1.5-2 میل کے فاصلے پر ایک ہمارے دوست رہتے ہیں. مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے 1-2 لڑکے پہلے مسلمان کیے ہیں اور اس نے ساتھ وغیرہ دیا ہے. مجھے بڑی امید تھی مجھے وہ ساتھ دے گا. میں وہاں پر آیا, نہ چپل تھی میرے پاس, کپڑے سے پھٹے ہوئے تھے, مٹی میں میری حالت بہت بری ہو رہی تھی. اس کے بعد ان سے میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کوٹ غلام محمد بھیج دو. اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا الحمدللہ عز و جل آپ نے جو اسلام قبول کیا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. میں نے ان سے بائک وغیرہ لی. پھر میں کوٹ غلام محمد گیا. وہاں پر کسی طریقے سے ہماری رہائش کی ترکیب بن گئی. رات کو وہاں پر رہے, فجر کی نماز پڑھ کے جب یہاں سے میں صبح ہمارے کوٹ غلام محمد سے گاڑی جاتی ہے اس کے اندر میں بیٹھ گیا. میرے سر پہ چادر تھی, ہاتھ میں تسبیح تھی, اور جب وہاں سے گاڑی میں بیٹھ گئے میں میرپور خاص کے اندر پہنچا, چاندنی چوک کے برابر میں جرواری شاخ پر. تو وہاں پر غیر مسلم میرے بھائی والے اور 1-2 پولیس کی گاڑیاں
بہت سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. ایک ایک گاڑی کو مطلب کہ چیک کر رہے تھے کہ وہ ہمارا جو لڑکا ہے اس گاڑیوں کے اندر نہیں ہے. اچانک میرے اوپر ان کی نظر پڑی. 2-3 پولیس والے گاڑی کے اندر آ گئے. انہوں نے مجھے وہیں پر مارنا پیٹنا شروع کیا. میں نے ان کو بولا میں نے کیا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قصور تو آپ کو تھانے میں چل کے پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا قصور کیا ہے. مار کے مجھے وہ جو میرپور خاص کا نیا اڈا اس ٹائم بنا تھا کم و بیش 13 سال پہلے وہاں پر لے کے آ گئے. انہوں نے بولا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ گھر پہ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا کیونکہ وہ جو صوبے دار تھا غیر مذہب سے اس کا تعلقہ تھا. اس نے بولا آپ گھر پہ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ ان کو میں نے کہا کہ الحمدللہ عزوجل میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ان سے میں نے یہ کہا کہ میرے پاس ثبوت ایک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں. اس نے پھر پولیس والوں کو کہا کہ اس کو مارو. تھوڑی دیر انہوں نے مجھے مارا. اس میں ایک پولیس والا تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مسلمان ہوئے ہو، میں نے آپ کو مارا ہے تو مجھے آپ معاف کر دو. پھر دوسرے پولیس والے نے مجھے مارا. وہاں پہ مجھے مار کے انہوں نے پوچھا کہ بھائی ابھی آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ واپسی جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ. میں نے کہا نہیں، گھر والے اگر اس طرح میرے ساتھ ظلم کریں گے میں ان سے کس طریقے سے ملوں گا؟ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ بھائی آپ کو گھر پہ تو جانا پڑے گا، اگر آپ نہیں جاؤ گے آپ کے اوپر کیس ہو جائیں گے، آپ عدالت میں آپ جاؤ گے، آپ تھانے میں بند ہو جاؤ گے. میں نے کہا میرے پر جتنے بھی کیس ہو جائیں، چاہے مجھے عدالت میں ہی کیوں نہیں جانا پڑے، مگر میں واپسی نہیں جاؤں گا. پھر اس صوبیدار نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ ایک افسر ہیں، آپ ان کے پاس چلو، مگر میرا نام نہیں لینا کہ میں نے آپ کے ساتھ اس طرح ظلم کیا ہے، آپ کو مارا ہے یا کچھ کیا. میں نے کہا چلو صحیح ہے. جب مجھے ایک افسر کے پاس لے کر آئے، اس افسر سے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مسلمان ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کہا آپ مسلمان ہو تو خدا کے واسطے آپ میرا ساتھ دیجیے گا، میں نے اسلام قبول کیا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، یہ میرے بھائی ہیں. ان کے ساتھ ایک کالے علم والا بھی ہے، ایک اور بھی شخص ہے. پھر وہ جو افسر تھا اس نے اپنے پاس میرے کو بٹھایا، جتنے بھی تھے سب کو تھانے وغیرہ میں بند کیا اور ASI کو کہنے لگے بھائی اس نے تو اسلام قبول کیا ہے، اسلام کے اندر آیا ہے تو اس نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا گناہ کا کام اس نے کر لیا ہے، آپ لوگوں نے ان کو کیوں مارا ہے؟ کیونکہ اس ٹائم میں نے اپنی قمیض اتار کے ان کو دکھایا کہ اس طرح انہوں نے میرے ساتھ ظلم وغیرہ کیا ہے، اتنا مجھے مارا ہے پیٹا ہے. پھر وہ جو افسر تھے انہوں نے شفقت فرمائی، بڑے پیار محبت سے کہا آپ کے پاس کرایہ وغیرہ ہے نہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کرایہ وغیرہ ہے. انہوں نے مجھے 500 روپے بھی دیے تقریباً نا. میں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے مجھے پیسے دیے اور کہنے لگے کہ آپ کو یہی ASI آپ کو جو نا کراچی گاڑی میں بٹھا دیں گے، آپ کراچی روانہ ہو جاؤ اور اپنی سکون سے زندگی گزارو. اس کے بعد میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ بھائی یہاں پر میرا بھائی جو بند ہے تھانے میں، آپ ان کو جو نا چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب ہے. تو کہنے لگا یار آپ کا دل کس طریقے سے مطلب کو گوارا کر رہا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیا، آپ کو مارا ہے پیٹا. میں نے کہا نہیں آپ اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دے، یا آپ مہربانی کریں. ان کے آگے میں نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے بھائی کو باہر نکالا اور بھائی کو کہنے لگے کچھ شرم کرو، اتنا آپ نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے پھر بھی یہ آپ کے اوپر کتنا مہربان ہو رہے ہیں. حقیقت کی بات یہ اگر یہ نہیں کہتے میں آپ کو تھانے سے باہر نہیں نکالتا، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں یہ میں خود بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اس کے بعد وہ جو ASI تھا مجھے کراچی کی گاڑی میں انہوں نے بٹھایا. میرا نام محمد صدیق رضا اتاری ہے. میں یہاں کی کوٹ غلام محمد کی مسجد نورانی لاہوتی مسجد امام و خطیب کے فرائض انجام دے رہا ہوں. محمد اشرف بھائی جو ہیں یہ درزی کا کام کیا کرتے تھے. ان کی دکان کے پاس ہی میری دکان تھی برتنوں کی. تو یہ عموماً جب بھی آتے میری دکان پہ تو میں انفرادی کوشش کرتا رہتا تھا. اور یہ کہ عموماً میرے پاس پانی پینے کے لیے آتے ٹھنڈا پانی میں رکھتا تھا. تو جب وہ آتے تو اس کے بعد میں ان پہ انفرادی کوشش کرتا. میرا نام محمد شاہد اتاری، کوٹ غلام محمد ڈویژن میرپور خاص. مجلس کابینہ رابطہ کے حوالے سے میری ذمہ داری ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے اشرف بھائی کو تقریباً 7-8 سال سے میں جانتا ہوں. میری ان سے پہلی ملاقات مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اجتماع میں ہوئی. تو اس سے پہلے میں نے نہیں جانتا تھا، لیکن یہ خود میرے پاس ہمارے حلقے میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کلواری سائیڈ کا رہنے والا ہوں، یوں میں مسلمان ہوا ہوں. تو میں پہلی بار ان سے ملاقات کر رہا تھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا اور متاثر ہوا کہ یار ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی اتنے اچھے جو مطلب مسلمان ہو گئے اور ہمیں مطلب کہ ان کے متعلق معلومات نہ ہوئی. پھر اس ملاقات کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ ہمارے کوٹ غلام میں تشریف لائے.
ان سے میرا پھر فون پر رابطہ ہوا، تو یہ یہاں آ کر انہوں نے اظہار کیا خواہش کا کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہاں آئے، پھر ہم نے اجتماعی ترکیب بنائی، ان کے اطراف گوٹ میں جہاں یہ رہتے ہیں ہمارے علاقے کے، وہاں پہنچے۔ الحمدللہ وہاں جانے کے بعد جو ہے ہم کافی اسلام میں ان کے ساتھ تھے، ان کی میں نے وہاں پر گھر والوں پہ انفرادی کوشش دیکھی۔ الحمدللہ کافی حد تک انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی بظاہر یہی رہی کہ وہ ان کی بات سمجھ نہ پائے، پھر یہ واپس وہاں سے تشریف لے گئے۔ لیکن کچھ عرصے بعد پھر ترکیب بنائی انہوں نے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن الحمدللہ عز و جل ان کے اسلام لانے سے ایک فائدہ یہ ہو کہ ان کے چند ایک عزیز رشتہ دار جو کہ ایک بھتیجے بھی ہیں، ایک جاننے والے بھی، الحمدللہ ان کی انفرادی کوشش سے وہ مسلمان ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان کی انفرادی کوشش کس طرح ہوئی، ان کا ذہن کس طرح بنا، ابھی یعنی یہ ان کا تاثر تو جو چلا ہے وہ ساتھ ہی ہے، اور اشرف بھائی کے مدنی پھول اپنی طرف جا رہے ہیں۔ یہ باب المدینہ واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کی ان کو کیا برکتیں حاصل ہوئیں، دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے مدنی حلیے سے، ان کے اماموں سے متاثر ہوئے، ان کی انفرادی کوشش بھی رہی اور یہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے انہیں استقامت ملی، ان پر تکلیف بھی آئی مگر ثابت قدم رہے، اور کچھ عرصہ پریشانی کا، مشکلات کا انہوں نے گزارا، یہاں تک کہ اب یہ باب المدینہ کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں۔ ان کی کیا صورتحال ہوئی اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے باقاعدہ طور پر کس طرح وابستہ ہوئے، اور اب ان کا ذہن اپنے گھر والوں پر انفرادی کوشش کا کس طرح بنا، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ جب میں کراچی آیا تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر آزمائش شروع ہو گئی۔ اس طرح ہوا کیونکہ میں وہاں پہ کھانا وغیرہ کھاتا تھا، تو ہوٹل والے نے میرا کھانے کے حوالے سے کہنے لگا بھائی آپ کی طرف پہلے بھی پیسے ہیں تو زیادہ میں بل برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نیا جیسے ہی گھر سے آیا تھا، میرا کام بھی نہیں تھا اور میرے پاس پیسے وغیرہ بھی کھانے کے حوالے سے نہیں تھے، اور مجھے تکلیف وغیرہ بھی مطلب کہ ہو رہی تھی، میں کام بھی مطلب کہ کر نہیں سکتا تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن جب گزرے تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے میں نے دعا کی، یا اللہ عز و جل میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارا جو بھائی مسلمان ہو گیا ہے اس کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ پریشان وہاں پر ہے، یا اللہ عز و جل میری لاج رکھ لے، مجھے کہیں سے کوئی کھانے کی ترکیب بن جائے۔ کچھ پیسے میرے پاس تھے جن سے میں نے کچھ کھایا پیا، میں نے برگر وغیرہ لے کے، پھر اس طرح ہوا کہ میں مسجد میں لنگڑاتے ہوئے تکلیف کے ساتھ میں وہاں پر نماز پڑھنے گیا۔ ماڈل کالونی کے اندر وہ مسجد تھی، جب وہاں پہ نماز پڑھنے گیا تو وہاں پہ رو رو کے میں نے دعا مانگی۔ جب رو رو کے دعا مانگی تو وہاں پہ ایک مدنی قافلہ جو کہ باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ سے وہاں پہ آیا ہوا تھا، میں ان کو کبھی جانتا نہیں تھا، میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ جب میں نے رونا شروع کر دیا تو ایک اسلامی بھائی آ گئے، میرے برابر میں بیٹھ گئے کہ بھائی آپ کیوں روتے ہو؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت اس طرح میں نے اسلام قبول کیا ہے اور یہ معاملات میرے ساتھ ہوئے۔ انہوں نے مجھے شفقت فرماتے ہوئے اپنے گلے سے لگایا، مجھے اتنا اچھا محسوس ہوا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کوئی میرا سگا بھائی مجھے گلے سے لگا رہا ہے۔ پھر اس نے میرا ماتھا بھی چوما اور کہنے لگا پریشان نہیں ہو، اللہ عز و جل آپ کی مدد فرمائے گا، آپ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، ہمارے ساتھ کھانا وغیرہ کھائیں، آپ کو کوئی بھی انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے 1 یا 2 دن اپنے ساتھ رکھا۔ جب انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تو وہ خود بھی پریشان ہو گئے کہ آپ نے اتنی ساری روٹی کھا لی، کب سے آپ مطلب کھانا آپ نے نہیں کھایا ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا مجھے تقریباً 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں، میں نے 1 آدھا برگر کھا لیا تھا، مجھے کھانے کے میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے۔ سارے اسلامی بھائی میرے سے ملے، قافلے والے، بڑی شفقت فرمائی، محبت فرمائی، پھر کہنے لگے کہ ہم آپ کو اپنی مرشد کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ میں نے ان کا کہا یہ مرشد کیا ہے؟ انہوں نے بولا ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارا قافلہ ختم ہوگا تو ہم آپ کو مرکز میں اپنے لے جائیں گے۔ جب وہ اسلامی بھائی نے مجھے کپڑے وغیرہ بھی دیے، وہاں پر غسل وغیرہ بھی میں نے کیا، وہ مجھے فیضان مدینہ لے کر آئے۔ جیسے ہی میں فیضان مدینہ کے اندر آیا، جیسے میں سیڑھیاں چڑھنے لگا تو الحمدللہ عز و جل میری جو نظر ہے یہ امیر اہل سنت کے اوپر پڑی۔ امیر اہل سنت وہاں پر ملاقات فرما رہے تھے، کچھ اسلامی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں سوچا یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے،
मेरे जहन में इस तरह की बातें आई कि इनको मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है ज़रूर। और फिर हरा कलर मैंने देखा, क्योंकि हरे कलर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से मोहब्बत होती थी, मैं प्यार करता था हरे कलर से। क्योंकि हरे कलर से इसीलिए मुझे पहले प्यार था कि हरे कलर के जो गुंबद वगैरह होते थे, एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मेरी जो वालदा थी वो मुझे जुडो लेके गई थी, वहाँ पे छोटा सा गुंबद था, तो वो लोग मिट्टी वगैरह वहाँ पे रखते थे, वहाँ की मिट्टी वगैरह चाटते थे, तो वहाँ से मुझे एक फ़ायदा हुआ था। मैं बीमार था उस टाइम। उसके बाद जो है इस तरह हुआ कि जब मैंने अमीर सुन्नत का दीदार किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे एक सुकून मतलब के मिलने लगा। फिर अमीर सुन्नत को मैंने अपनी सन्नत दिखाई, सन्नत इस्लाम। मैंने कहा मौलवी साहब मैंने जो ना इस्लाम कबूल किया है। बापा थोड़ा दूर से बापा ने शफकत फरमाते हुए मुझे बुला लिया कि मेरे नज़दीक आप आ जाओ। बराबर में बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बापा से हाथ वगैरह मिलाया। जब हाथ मिलाए तो बापा उस टाइम जो है रिसाले वगैरह बराबर में रखे हुए थे और कुछ तस्बीहें भी रखी हुई थी, कैस्टें वगैरह भी रखी हुई थी। बापा ने अपने जेब से एक तस्बीह निकाली, अपनी तस्बीह जो हाथ की थी वो मुझे इनायत फरमा दी। जब बापा ने मुझे तस्बीह दी तो इस्लामी भाइयों ने उसमें से धागे वगैरह निकालना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा भाई आप धागे क्यों निकाल रहे हो, आप तस्बीह पूरी ले लो। उन्होंने कहा नहीं भाई आप कितने खुश नसीब हो, किसी वली कामिल ने आपको अपनी तस्बीह अता फरमाई है। तस्बीह का बोलता आप अपनी जेब में रख लो, इसके इंशाल्लाह आपको फ़ायदे भी नज़र आएंगे या आप इंशाल्लाह बरकतें इसकी लूटेंगे। फिर वो तस्बीह को मैंने इतर लगाकर जेब में रखा। इस्लामी भाई ने वहाँ पर मुझे नालैन पाक वगैरह लेके दिए। जब बापा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया ये तो वो बुज़ुर्ग हैं जो घर वालों ने जब मेरे साथ जुल्म वगैरह किया, घर पे लेके गए, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मुर्शिद को वहाँ पर भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर जब मैंने पापा को वहाँ पे देखा तो मैंने कहा ये तो वही मौलवी साहब हैं जिन्होंने मेरी रहनुमाई भी फरमाई थी, घर पे मुझे तसल्ली भी दी थी कि अल्लाह और उसका रसूल आपकी मदद फरमाएगा। मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई, सदके जा इना उच्चियां ताई जिन्ना नीवेयां नाल निभाई, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुकान पे मरहूम मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नातों की कैसेट लगी रहती थी। तो ये इनकी दुकान भी बराबर ही थी, तो वो वहाँ पे आवाज़ जाती रहती थी नात खाने की। अल्लाह ताला के फज़ल करम से इसका जहन कुछ बनता रहा और फिर कुछ अर्से बाद में मुझे पता चला कि ये मुसलमान हो चुका है। मेरे को यकीन माने बड़ी खुशी हुई कि अच्छा मुसलमान हुआ है। बहुत ही अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुलाकात की, गरम जोशी के साथ इसका इस्तकबाल किया, बहुत अच्छी खिदमत करने का जज्बा था मला। तो अब तो आप हमारे भाई हो गए। अशरफ भाई जब स्कूल में पढ़ते थे तो आते जाते मेरी मुलाकात होती थी। ये गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, तो इनसे आते जाते मुलाकात होती थी। तो इनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ। और फिर हमारी जो है ना स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे। जब उसके बाद इन्होंने एक इस्लामी भाई की इनफरादी कोशिश से इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद इनको अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल मुयस्सर आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जैसे ही मदनी माहौल में आए ये तो मदनी रंग में रंग गए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस्लाम लाने के बाद इन्होंने नेकी की दावत की ऐसी धूमें मचाई कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गैर मुस्लिमों को इन्होंने इस्लाम की दावत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। एक मरतबा बकरीद का टाइम था तो ये कहा कि भाई मुझे गोश्त दो। मैंने बोला मैं गोश्त तो आपको गोश्त नहीं दूंगा। बोला क्यों? मैं बोला नहीं, ये
ہمارے دین میں مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں گوشت قربانی کا. آپ نا غیر مذہب میں ہو اس لیے میں آپ کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتا ویسا. لیکن اس وقت اسے کچھ سمجھ میں آئی نہیں، بولا یہ پتہ نہیں کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں. جب تک ہمارے دین کو جو برا بھلا کہے گا تو اس سے محبت تو نہیں کی جا سکتی نا. اس کے بعد وہاں پر فیضان مدینہ میں ہم لوگ رات کو تھے. اس کے بعد اسلام بھائی مجھے ماجر کیمپ لے کر گئے. پھر وہاں پہ کچھ اسلام بھائی نے مجھے چندہ وغیرہ کر کے دیا، کیونکہ مجھے تکلیف اتنی شدید تھی. پولیس والوں نے جو مارا تھا کرا تھا اس کا درد وغیرہ بہت تھا. انہوں نے کہا بھائی آپ کچھ پیسے لے کے چلے جاؤ تو آپ اپنا علاج وغیرہ کروا لینا. پھر انہوں نے مجھے 2-3 دن وہاں پہ رکھا. اس کے بعد جو ہے میں واپسی ماڈل آ گیا. جب یہاں پر آیا تو میری جو تکلیف تھی بہت زیادہ بڑھ گئی. اور تکلیف اتنی شدت سے ہو گئی کہ میں واش روم کے لیے جاتا تو ہاتھوں سے مطلب کہ چل کے جاتا. اس طرح کے معاملات رہے. تو وہاں پر کچھ دوست ہیں، ان سے میں نے باتیں وغیرہ کری. جب ان سے میں نے بات وغیرہ کری، انہوں نے اپنے دوستوں سے بات کری. لڑکا مسلمان ہوا ہے، پہلے غیر مذہب سے اس کا تعلقہ تھا، ابھی وہ بیچارہ بہت بیمار ہے، اس کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے. اگر ہم لوگ اس کو اسپتال وغیرہ لے کر جائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. وہ اسلامی بھائی مجھے جو دوست وغیرہ تھے وہ وہاں پر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احترام مسلم کا جذبہ اور درس الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے بھی ملتا ہے. اور مدنی قافلے کے عاشقان رسول رب تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے محبت کا اظہار کیا جائے، جو جائز صورت ان کی کسی مسلمان کی حوصلہ افزائی کی ہو وہ بھی کی جائے. اب یہ آئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے ملنا ہو گیا، مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے ان کی دوستی ہو گئی، رفاقت مل گئی. اب انہوں نے اسلامی بھائی کو شفقت دی، محبت دی. یعنی اب وہ اس وقت وہ جس کیفیت کے اندر تھے گویا ٹوٹ رہے تھے کہ یہ تو لڑ کر آئے الحمدللہ، یعنی یوں کہ مقابلہ کر کر بیچارے آ گئے. ایک کام تو انہوں نے کر لیا مگر ابھی ان کے پاس ٹھکانہ نہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے پاس کوئی چھتری نہیں، ان کے پاس کچھ معاملات نہیں، زندگی گزارنے کی صورت نہیں. قافلے والوں کے ساتھ آئے، بیٹھے، مدنی قافلے والوں کی صحبت ملی، عاشقان رسول نے انہیں محبت دی اور شاید اس امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اسباب بنے ان کے دین پر استقامت کے. اب یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہو گئی، امیر اہل سنت کی دیدار سے مستفیض ہوئے. اور اب مزید اسلامی بھائیوں نے ان کے معاملات کو دیکھنا چاہا اور دیکھنے کی سلسلہ بنا ان کے ساتھ. ان کی جو اب طبیعت خراب ہے اور حالت ان کی خراب ہو چکی، تو اسلامی بھائیوں نے انہیں یہاں بھی ساتھ دیا اور یہ سلسلہ آگے مزید چلا. اور اشرف بھائی یہاں پر بیمار ہو گئے ہیں، یعنی اب وہ قافلے والوں سے آ کر ان کو ہمت تو ملی ہے مگر ابھی بھی یہ اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں. اور یہ پیر پر کیسے کھڑے ہوں گے، ان کی انفرادی کوشش بھی آپ نے کچھ سنا کہ تاثر کے اندر یہ انفرادی کوشش کے لیے گئے، یہ ہوا کیا ہوا سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ عرصہ میرا گزرا، اسلام بھائی سے ملاقات وغیرہ ہوئی، جمعرات کے اجتماع میں میرا جانا ہوا. پھر 1-2 مرتبہ مجھے مدنی قافلے میں اسلام بھائی لے کے چلے گئے. پھر کھوکھرا پار ملیر کے اندر وہاں پہ گلستان مدینہ مسجد ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی اللہ کا شکر آپ کی طبیعت وغیرہ صحیح ہو گئی ہے تو آپ ایسا کریں اس مسجد کی صفائی وغیرہ کر لیا کریں، یہاں پہ مؤذن کے حوالے سے آپ کی ترکیب بنا دیتے ہیں، یہاں پہ آپ اذان وغیرہ دیتے رہنا، آپ کو کمرہ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں رہائش کے حوالے سے. پھر انہوں نے اسلامی بھائیوں نے وہاں پہ میری ترکیب بنا لی مسجد کے اندر. مسجد وغیرہ کی میں صفائی وغیرہ کرتا تھا، وہاں پہ جو ہے اذان وغیرہ میں دیتا تھا. پھر میں نے ایک چھوٹی سی مشین خرید لی، پھر وہاں پر کچھ اسلامی بھائی مجھے کپڑے وغیرہ دے دیتے تھے، اس سے میں اپنا گزر چلاتا تھا. ایک اسلامی بھائی نے میرے کھانے کے حوالے سے ترکیب بنا دی تھی. پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ ٹائم گزرا، ظاہر والدہ وغیرہ کی بھی یاد آئی، گھر والوں کی بھی یادیں وغیرہ آتی تھیں. اس طریقے سے پھر میں دل میں سوچا کہ گھر والوں کو میں دعوت وغیرہ دوں. پھر 2-3 دن اس طرح کے میرے گزرے کہ میرے والد صاحب جو ہے غیر مذہب میں وہ مر گئے تھے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، پورا کفن پہنا ہوا ہے اور ہاتھ اس کے جو ہے مطلب ٹیڑھے ہیں. وہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ بیٹا، تو میں ڈر گیا، مطلب بیٹا مجھے کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟
ख्वाब के ज़रिए उसने कहा कि बेटा जब से तुम इस तरफ आए हो ना, जब से तुम मुसलमान हुए हो तो अल्लाह ताला ने मेरे आज़ा में जो है ना, तुम्हारे खुदा ने मेरे आज़ा में जो है ना कमी कर दी है। इस तरह मामला हुआ। फिर एक हफ्ते के बाद फिर मुझे इस तरह का ख्वाब हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल सहरा मदीना का 3 रोज़ा इज्तिमा आया, वहाँ पर मैं गया तो हमारे कोट गुलाम मोहम्मद के इस्लामी भाई वहाँ पर मिले। उनसे मैंने मुलाकात करी, उनको मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे थोड़ा अरसा हुआ है, मैंने इस्लाम कबूल किया है। पहले मेरा जो है गैर मज़हब से ताल्लुकात वगैरह था। उन इस्लामी भाई ने मुझे बड़ी शफ़क़त फरमाई, बड़ी मोहब्बत दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने सीनों से लगाया और अपने साथ बिठा के अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस्लामी भाई कह रहा है भाई हमारे साथ आप खाना खाइएगा, कोई किस तरह से कह रहा है, कोई किस तरह। इतना उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्यार दिया, इतनी मुझे उन्होंने मोहब्बत दी कि मैं अपने गम जो है ना वो भूल गया। ये इस्लामी भाई कितने प्यारे इस्लामी भाई हैं, किस तरह मेरे से मिल रहे हैं, किस तरह मेरे से मोहब्बत कर रहे हैं। क्या मेरा माजी था इनको पता भी था, पहले मैं किस तरह के मतलब काम वगैरह करता था, फिर भी मैंने कलमा पढ़ लिया, कितना मेरे से ये मोहब्बत कर रहे हैं। उसके बाद उनसे मैंने ये अर्ज़ किया कि मेरा दिल चाहता है मैं अपने घर वालों को दीन इस्लाम की दावत दूँ, मैं उनको मुसलमान होने की दावत दूँ, मगर उन्होंने मेरे साथ इस तरह का जुल्म किया है। मेहरबानी करके आप मुझे कुछ साथ दे दें, इस तरह आप करें कि आप मेरे साथ जो है ना मेरे गांव चलना, मुझे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मेरी वालदा से मुलाकात वगैरह करवा देना। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में हर वक्त दुआ मांगता रहता हूँ। यही मेरी दिल के अंदर आस है कि अल्लाह ताला मेरे घर वालों को दीन इस्लाम में आने की तौफीक अता फरमाए। यही मेरी दुआ रहती है, हर वक्त काफ़िले के हवाले से जाऊँ, यहाँ इज्तिमा के अंदर से जाऊँ, यहाँ बापा की बारगाह में मेरी हाज़िरी हो, यहाँ बापा से मेरी मुलाकात हो, यहाँ किसी अल्लाह के वली से मेरी मुलाकात हो, किसी उलमा इकराम के पास जाऊँ या किसी अच्छी मजालिस में जाऊँ तो पर्चा लेकर देता हूँ, तो अर्ज़ करता हूँ हुजूर मेरे घर वालों के लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला उनको भी दीन इस्लाम में आने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ तशरीफ़ लाने के बाद इन्हें जब मालूम हुआ कि हमारे अतराफ़ में एक गोठ है, वहाँ पर एक गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमान हुए, और फिर ये उनके पास इनफरादी कोशिश के लिए पहुँचे। लेकिन जब इनसे उनकी मुलाकात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इनफरादी कोशिश से वो इस्लाम में 30 दिन के मदनी काफ़िले के मुसाफिर बनने के लिए भी तैयार हो गए। एक दफ़ा ये वापस कोट गुलाम मोहम्मद आए तो मैं यार दोस्तों के पास लेके गया, इसके साथ में औरों पे भी जो इनफरादी कोशिश करता था उनके पास भी लेके गया, बद मज़हब थे उनके पास लेके गया। जब लेके गया तो अब उनको भी मैंने कहा कि भाई अब तो ये आपका जो साथी था, दोस्त था, ये देखो मुसलमान हो, आप भी हो जाओ। लेकिन उन्होंने मजाक के अंदर ही बात को टाल दी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने वो काम किया है जो कि आज तक कोई नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल एक ऐसा चैनल है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई काफिर भी देखे वो भी मुसलमान हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कितने मुसलमान हो चुके मदनी चैनल देखे, और मदनी चैनल और चैनलों के बजाय हमें इसी चैनल को ही तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारी आल औलाद की भी इस्लाह हो रही है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया वो खुद कह रहे हैं कि मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का एक जिंदा वली है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। एक अल्लाह ताला के वली किस तरीके से उसको दुआ दे रहे हैं, और फिर भी हम इस मदनी चैनल को छोड़कर ये गंदे चैनल देखकर अपनी भी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं और अपने आने वाली नस्लों को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो बहरहाल कोशिश किया करें जितना हो सके मदनी चैनल ही देखें, इसके अलावा दूसरा चैनल देखें ना। मेरा यही मदनी चैनल के नाज़रीन से भी यही गुजारिश है कि जितना हो सके मदनी चैनल देखें, इसके अलावा दूसरे चैनल की तो रुख भी ना करें ताकि दुनिया और आखिरत हमारी दोनों संवर जाए। इस्लाम भाई से मेरी बात वगैरह हुई, उसके बाद जो है मैं फैज़ान मदीना आ गया। मेरे जहन में ये था कि मैं बापा से मुलाकात करके जाऊं, अमीर अहले सुन्नत की दुआएं लेते हुए जाऊं, इंशाल्लाह मेरे बेड़े पार हो जाएंगे। असर की नमाज का वक्त था। इस्लामी भाई को मैंने बोला हुआ था, मीरपुर खास के इस्लामी भाई थे जो काफ़िले में आए हुए थे, वो भी फैज़ान मदीना के अंदर थे। उनसे मैंने कहा मैं आपके साथ ही चलूँगा यहाँ से। असर की जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो उस टाइम बापा मुलाकात भी फरमाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नमाज वगैरह बापा ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई। जैसे ही बापा ने नमाज़ पढ़ाई तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ाने के फ़ौरन बाद मैं पापा के कदम पकड़ लिए और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा पापा मुझे इतना टाइम हो गया, मैं मुसलमान हुआ हूँ, और मेरे घर वालों के लिए दुआ करें, मैं उनको दीन इस्लाम की दावत देने के लिए जा रहा हूँ, आप मेहरबानी फरमा के दुआ करें। मैं वहाँ पे रोता रहा। बापा ने जो गार्ड वगैरह थे उनको कहने लगे कि आप इनको छोड़ दो, मेरे बराबर में इनको बैठने दो। फिर अमीर अहले सुन्नत ने मुझे एक पर्ची दी,
اور اس طرح فرمایا کہ مغرب کے نماز کے فوراً بعد آپ میرے سے ملاقات کریں۔ الحمدللہ عزوجل مجھے بہت خوشی ہوئی کہ باپا مجھ گناہ گار کو کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے بعد میرے سے ملیں۔ وہ جو اسلام بھائی تھے ان کو میں نے کہا میں اپنے مرشد سے مل کے انشاءاللہ اس کے بعد آؤں گا، اگر آپ لوگوں کو جانا ہے تو آپ میرے پاس چلے جائیں، انشاءاللہ میں آپ سے بعد میں وہاں پہ مل لوں گا، جو بھی انشاءاللہ مرشد فرمائیں گے مرشد کے کہنے پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ میں وہاں پر آؤں گا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے فوراً بعد باپا سے میری وہاں پر ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ عزوجل باپا نے مجھ گناہ گار کو اپنے برابر میں بٹھایا اور بٹھا کر اپنے نازک اور نرم ہاتھوں سے الحمدللہ عزوجل اس گناہ گار کو ایک نوالا اپنے ہاتھوں سے منہ میں ڈالا۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، ادا ہو شکر تیرا کس زبان سے مالک و مولا، ادا ہو شکر تیرا کس زبان سے مالک و مولا، کہ تو نے ہاتھ میں دامن دیا عطار کا یا رب، کہ تو نے ہاتھ میں دامن دیا عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، تجھے پیارے نبی کا واسطہ مولا مجھے کر دے، تجھے پیارے نبی کا واسطہ مولا مجھے کر دے، عطا سوزو غم و عشق نبی عطار کا یا رب، عطا سوزو غم و عشق نبی عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب۔ میں بہت خوش ہو گیا، میں اتنا خوش تھا کہ وہ اللہ کے ولی جن کے لیے دنیا ترستی ہے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ مجھ گناہ گار کی کتنی خوش نصیبی ہے، مجھ سیاہ کار کی کتنی خوش نصیبی ہے، مجھ بدکار کی جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، کوئی وقت ہوتا تھا کہ نشے کے بغیر میں رہتا نہیں تھا، آج اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اور ان کے ہاتھوں سے الحمدللہ مجھے نوالا عطا کیا جا رہا ہے۔ میں تو باپا کے چہرے کو دیکھتا ہی رہا۔ پھر باپا نے دعا فرمائی اور اسلام بھائیوں کو کہنے لگے دیکھو یہ جو ہے پہلے غیر مذہب سے تعلقہ تھا، الحمدللہ مسلمان ہوا ہے۔ باپا نے دعا فرمائی اور دعا فرما کے جو نے میرے پیٹھ پہ ہاتھ لگایا کہ بیٹا جاؤ اور گھر والوں کو دین اسلام کی دعوت دو، اللہ اور اس کا رسول آپ کی مدد فرمائے گا۔ جب باپا نے یہ لفظ عطا فرمائے نا تو مجھے وہی لفظ یاد آ گئے کہ یہ وہی لفظ ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی مدد فرمائے گا، جو لفظ باپا کو دیکھنے سے پہلے مجھے عطا کیے گئے تھے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آئے اور اب جذبہ بڑھ چکا، حوصلہ بڑھ چکا، نیکی کی دعوت دینے کا ذہن تھا وہ پختہ ہو گیا، اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے، دعوت اسلام دینے کے لیے اب یہ ایک عظیم الشان مدنی قافلے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف گئے، اور ان کی انفرادی کوشش سے
غیر مسلموں کا قبول اسلام بھی ہوا الحمدللہ عز و جل. اور ان کا جانا کیسا ہوا، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کے الفاظ کیا تھے، آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. کچھ مہینے پہلے میرا بھتیجا اسلام کے اندر آیا الحمدللہ. جب اس کے یہاں پر مسلمان ہوا، مگر گاؤں کے حوالے سے نماز وغیرہ کی اس کی ترکیب ہی نہیں تھی. پھر جب اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس کو میں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، جہاں پر آپ کام کرتے ہو وہاں پہ سیٹ صاحب سے اجازت لے لیں، تھوڑے دنوں کے لیے آپ کام وغیرہ کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ 63 دن کے لیے تیار ہو جائیں. الحمدللہ عزوجل وہ جو میرا بھتیجا ہے وہ الحمدللہ عزوجل ابھی 63 دن کا کورس کر کے الحمدللہ عزوجل وہ میرے پاس اس کی رہائش وغیرہ ہے، ابھی میرے پاس ہی رہ رہا ہے الحمدللہ عزوجل. اور اس کے بعد جو کچھ لوگ تھے جن کو میں نے کلمہ وغیرہ پڑھایا تھا ان کی بھی رہائش نیو مسلم کالونی میں بھی ہے. کچھ وہاں سے بیچارے کچھ چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو اور آپ سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو دین اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو میں نے الفاظ وغیرہ کہے اس میں اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرمائے. اور اس میں کوئی اس طرح کا میں نے لفظ بول دیا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے حوالے سے علاقائی اطراف میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں. ان کی ہم نے تعارف کروایا، اسلامی بھائی سے ملاقات کروائی تو الحمدللہ بہت اچھا دعوت اسلامی کے حوالے سے تاثر ملا. الحمدللہ ساری برکتیں دعوت اسلامی کی ہیں. اور ان سے میں نے جب معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی خواب میں انہیں زیارت ہوئی، اس کے بعد ملاقات ہوئی، پھر یہ امیر علیہ سنت سے بیعت بھی ہو گئے. الحمدللہ کافی ٹائم سے اب یہ یہاں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے. اب بھی یہ تشریف لائے تو ان سے میری ملاقات ہوئی، آنے سے پہلے معاملات طے ہوئے. اور ان کی بھی ابھی بھی یہی مطلب کہ خواہش ہے کہ کسی طرح ہمارے خاندان والے، قبیلے والے یا دوست و احباب جو اب تک مطلب کہ غیر مسلم ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، کسی طرح مدنی ماحول سے اٹیچ ہو کر مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. تو الحمدللہ ان کی انفرادی کوشش سے میں بھی بہت متاثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور اس کا مزید ان یہ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جو رشتہ دار ہیں بظاہر ان سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے رابطے ان کے جاری ہیں. جب باپا نے مجھے جو تسبیح عطا فرمائی تھی اپنی جیب میں تسبیح رکھتا تھا، وہ تسبیح کے جو نا 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. میں دیکھتا تھا کہ تسبیح کے اندر اتنا موٹا دھاگا لے لوں گا ڈالتا ہوں پھر بھی جو ہے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے. پھر کسی میں نے باعمل اسلامی بھائی تھے ان سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں یہ کیا معاملات ہیں، میری جو تسبیح ہے یہ بار بار کیوں ٹوٹ جاتی ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس ٹائم میں ٹوپی وغیرہ پہنتا تھا، مامے کی ترکین میں تھی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کے مرید ہو، گھر والے جو نا آپ کے اوپر علم کر رہے ہیں، یہ تسبیح جو ہے نا وہ اپنے اوپر لے لیتی ہے، یہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، علم وغیرہ جو اس وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے. الحمدللہ عزوجل آپ خوش نصیب ہو، آپ کے جو پیر ہیں ان کا آپ کے اوپر ہاتھ ہے، اس وجہ سے آپ جو نا بچے ہوئے ہو، آپ کے اوپر طرح طرح کے جو نا عملیات وغیرہ کر رہے ہیں. کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول غیر مسلموں کو قریب آنے کا ایک سبب بھی ہے، ذریعہ بھی ہے. دعوت اسلامی کا انداز، دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش، دعوت اسلامی والوں کا مدنی حلیہ الحمدللہ اسلام سے قریب لانے کا سبب، اور اسلام میں جو غیر مسلم داخل ہو اس کی تربیت کا ذریعہ، اور ساتھ ساتھ اسے نیکی کی دعوت دینے کی طرف رغبت دلانے کی کوششوں میں مصروف بھی ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی اس انداز سے اپنی کوششیں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں ہمارے اشرف بھائی کو ایمان کی دولت پر، اسلام کی نعمت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہتے ہوئے
सुन्नतों की खिदमत की तौफीक व जज्बा अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर कुफ्ले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल्ला। और मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला